بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کی نئی انگلش بک کا سبق نمبر 1 شروع کرنے جا رہے ہیں. سبق نمبر 1 میں خوش آمدید. یونٹ نمبر 1.1 یا ریڈنگ سیکشن سے شروع کریں گے. The last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The last sermon, آخری خطبہ of the Holy Prophet, مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ. جو بچے زیادہ قابل ہیں ان کے لیے تو انگلش سیکھنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹس قابل نہیں ہیں اور انگلش میں اٹکتے ہیں، باقی مضمون میں صحیح ہے لیکن انگلش ان کی زیادہ صحیح نہیں، تو ان کے لیے یہ لرن انگلش ود سعید طاہری، اردو انگلش ود سعید طاہری ان کے لیے بیسٹ چینل ہے. اور ان کو چاہیے کہ جہاں ان کو سمجھ نہیں آئے تو ویڈیو کو روک کر اور تمام الفاظ کے معنی اپنی کاپی میں تمام الفاظ لکھ لیں، اور ساتھ میں جہاں میں بتاتا جاؤں وہاں جو الفاظ انہیں مشکل لگیں وہ اپنی کاپی میں اس کے اردو میننگ کے ساتھ لکھ لیں اور یاد کر لیں، اور پورا سبق انتہائی غور سے دیکھ لیں. جو اسٹوڈنٹ زیادہ قابل نہیں ہیں اور انگلش میں کمزور ہیں تو وہ ویڈیو کو روک کر بھی دیکھ سکتے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Our holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last of the prophets. ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں the last of the prophets، پیغمبروں کے آخری پیغمبر ہیں. ہولی پرافٹ، پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born in 571 AD at مکہ. یہ ان کی تاریخ ہے کہ 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، سعودی عربیہ میں. in a respected قریش فیملی، ایک عزت دار قریش خاندان میں پیدا ہوئے. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. قریش عبادت کیا کرتے تھے بتوں کی، بتوں کی، and did not believe اور یقین نہیں رکھتے تھے in one God، ایک اللہ پر. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the Quraysh not to worship their false gods. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے، قریش سے کہتے تھے not to worship، کہ عبادت نہ کریں their false gods، اپنی جھوٹے خداؤں کا. He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam. وہ ان کو بتاتے تھے. He told them، اس پیغمبر نے ان کو بتایا کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے. and asked them، اور ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا، ان سے کہا to accept اسلام، کہ وہ اسلام قبول کریں. and to worship the one and only true God، اور عبادت کریں صرف ایک کی اور صرف سچے خدا کی. most of them refused to accept Islam، بہت سارے ان میں سے انکار کیے اسلام قبول کرنے سے. they thought that he was against their gods and their ancestors. وہ قریش سوچتے تھے، they thought، وہ سوچتے تھے
دیٹ کہ ہی واز، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اگینسٹ خلاف، دیئر گاڈز ان کے خداؤں کا، اینڈ دیئر اینسسٹرس اور ان کے آباء و اجداد کا، آباء و اجداد کے خلاف تھے. دے اپوزڈ، ان نے انکار کیا، دس نیو فیتھ، اس نئے عقیدے کا، سو مچ، بہت اچھے، بہت بری طریقے سے، دیٹ دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹو آسک دا بلیورز ٹو مائیگریٹ ٹو یثرب. وہ اس برے طریقے سے خلاف ہو گئے، سو مچ، اتنی برے طریقے سے، دیٹ دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹو آسک، ان سے کہا گیا، ان کو کہنا پڑا، دا بلیورز کو کہنا پڑا، ٹو مائیگریٹ، کہ وہ ہجرت کریں، ٹو یثرب کو، سٹی جو ایک شہر ہے 320 کلومیٹر، 320 کلومیٹر یعنی 200 مائلز، 200 میل دور، نارتھ آف مکہ، مکہ کے شمال میں. بٹ with time as many people started accepting his message and converting to Islam, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. But with time، لیکن ٹائم کے ساتھ، as many people started accepting his message، کہ اس پیغمبر کا میسج بہت سارے لوگوں نے قبول کیا، اینڈ کنورٹنگ اور تبدیلی شروع ہو گئی، ٹو اسلام کی طرف ان کا مذہب تبدیل ہو گیا. دا قریش ہو گئے، مور اگریسو، زیادہ خطرناک، اینڈ اسٹارٹیڈ اور شروع کیے، میکنگ اٹیمپٹس کوششیں کرتے رہے، کوششیں شروع کر دیں، آن ہز لائف، اس کی زندگی چھیننے کی کوشش شروع کر دی ہے. ہینس، تب، وین پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوٹ پازیٹیو سگنلز فرام یثرب، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیے پازیٹیو سگنل، مثبت اشارے، فرام یثرب سے، ہی آلسو ڈیسائیڈیڈ ٹو امیگریٹ دیئر، اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ہجرت کریں وہاں. آفٹر 8 days جرنی، 8 دن کے سفر کے بعد، ہی ریچ دا آؤٹسکرٹس آف یثرب، وہ پہنچا یثرب کے گرد و نواح میں، آن 28 جون 622، 28 جون 622 میں. بٹ ہی ڈیڈ ناٹ انٹر دا سٹی، لیکن وہ شہر میں داخل نہ ہوئے، ڈائریکٹلی، سیدھے داخل نہیں ہوئے. ہی اسٹاپڈ، وہ رکے، ایٹ اے پلیس کالڈ قبہ، ایک جگہ جس کو کہا جاتا ہے قبہ کہا جاتا ہے، قبہ کے مقام پہ وہ سٹاپ ہو گئے، رک گئے. اے پلیس سم مائلز فرام دا مین سٹی، جو مرکزی شہر سے کچھ میل دور ہے. اینڈ بلٹ اے ماسک دیئر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اے ماسک دیئر، ایک مسجد وہاں پر. آن 2 جولائی 622، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹرڈ دا سٹی، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے شہر میں. دس ایونٹ از ناؤن ایز ہجرہ اینڈ مارکس دا بگننگ آف دا اسلامک کیلنڈر. دس ایونٹ، یہ واقعہ، از ناؤن، جانا جاتا ہے، ایز ہجرہ، بطور ہجرت کے، اینڈ مارکس، اور یہ نشانی ہے، دا بگننگ آف دا اسلامک کیلنڈر، اسلامک کے کیلنڈر کے شروع ہونے کی نشانی ہے.
اسلامک کیلنڈر کے شروع ہونے کی نشانی ہے۔ یثرب واز سون رینیمڈ مدینۃ النبی، یثرب تھا سون جلد ہی، رینیمڈ نام بدل دیا گیا، مدینۃ النبی بہت جلدی نام بدلا گیا مدینۃ النبی، مدینۃ النبی کے ساتھ، یعنی ان کا نام بدل کے مدینۃ النبی رکھ دیا گیا ہے۔ لٹریلی سٹی آف دا پرافٹ، لفظی طور پہ سٹی آف دا پرافٹ، پیغمبر کا شہر۔ بٹ لیکن النبی، جو مدینۃ النبی کے جو الفاظ ہیں النبی، یہ was soon dropped، جلد ہی یہ ختم کر دیا گیا ہے، یہ النبی ہٹا دیا گیا ہے لفظ۔ اینڈ اٹس نیم بیکیم، اور اس کا نام ہوا، اور اس شہر کا نام ہوا یثرب کا مدینہ، خالی مدینہ، میننگ دا سٹی، جس کی معنی شہر کے ہیں۔ ایٹ دا ٹائم آف ارائیول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے ٹائم آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے، ایٹ دا ٹائم آف ارائیول، ٹائم آف ارائیول آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ، ایٹ دا ٹائم آف ارائیول آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے ٹائم میں، the city had 4 broad groups of people، the city had 4 broad groups of people، the city had، شہر رکھتا تھا 4 بڑے گروپ لوگوں کے، there were the Muslims، جس میں وہاں مسلمان تھے، including those، بشمول ان کے، who were from Medina and those who had immigrated from مکہ، بشمول ان کے جو were from مدینہ، جو مدینہ سے تھے، اور وہ لوگ جو ہجرت کیے from مکہ سے۔ then there were the hypocrites بھی تھے، منافق لوگ۔ then پھر there were the hypocrites، وہاں پہ hypocrites بھی تھے، منافق۔ that is those، وہ یہ تھے یا یہ وہ تھے، وہ embraced اسلام in name only، جن نے برائے نام اسلام قبول کیا تھا، but actually، لیکن حقیقی طور پر were against it، اس کے خلاف تھے۔ additionally، اضافی طور پہ there were the people from اوس and خزرج، وہاں پہ لوگ تھے from اوس قبیلہ and خزرج قبیلہ سے، who were still pagans، جو تھے ابھی تک pagans، مشرک تھے، but were likely to accept اسلام، لیکن قریب تھے اسلام قبول کرنے کے۔ finally، آخر میں there were the Jews، وہاں پر یہودی بھی تھے، who were huge in number، جو عظیم تعداد میں تھے، and formed، اور بنائے ہوئے تھے، and appointed، ایک اہم کمیونٹی، معاشرہ، there، وہاں پر۔ in order to ensure، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، that all these people، کہ یہ سارے یہ لوگ lived peacefully with each other، کہ رہیں امن سے with each other، ایک دوسرے کے ساتھ۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائٹڈ، دعوت دی، دا لیڈنگ پرسنالٹیز، لیڈنگ جو سربراہ ہوتے ہیں، جو شخصیات،
آف آل دا کمیونٹیز، سارے برادریوں سے، ٹو ڈسکس کہ ڈسکس کریں دس میٹر، اس معاملے کو اس معاملے میں بحث کریں. ہی وانٹیڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تھے، دا ڈفرینٹ گروپس، مختلف گروپ کو، ٹو ریچ اے فارمل ایگریمنٹ، ایک رسمی معاہدہ، فار ہارمنی among the communities and for the security of the city of مدینہ، کہ ایک ایسی ایگریمنٹ میں وہ ہو جائیں، فور ہارمنی کے مطابقت ہو، among the communities برادریوں کے درمیان، and for the security اور تحفظ of the city of مدینہ شہر کی. He succeeded، وہ کامیاب ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، in drawing up، بنانے میں، the constitution، ایک آئین، ایک قانون، of مدینہ کا، also known، بھی جانا جاتا ہے، as the charter of مدینہ کے نام سے، through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. Through which a kind of understanding، جس کے ذریعے کہ ایک قسم کی understanding was developed، ترقی ہو جاتی ہے، ترقی ہوئی تھی، among all the communities، سارے برادریوں کے درمیان، living in مدینہ، جو مدینہ میں رہتے تھے. It mentioned، یہ اشارہ دیا، the rights and duties of the Muslims and the Jews of مدینہ، یہ اشارہ دیتا تھا the rights، حقوق کو، and duties اور فرائض کو، of the Muslims and the Jews، مسلمانوں اور یہودی، مدینہ کے مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے. gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies. gave freedom، دی آزادی، اس معاہدے نے دی آزادی، of religion، مذہبی، and prohibited، اور منع کیا، اس معاہدے نے منع کیا، any alliance، کوئی بھی تعلق، with the outside enemies، باہر کے دشمنوں کے ساتھ. it also declared، یہ بھی اعلان کیا گیا تھا، that any dispute، کہ کوئی بھی جھگڑا، would be referred، کہ پیش کیا جائے، to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، for settlement، حل کے لیے. in later years، بعد کے سالوں میں، unified، انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے unified، متحد کیا، the different Arab tribes، مختلف عرب کے قبیلوں کو، under اسلام کے نیچے، اسلام تلے جمع کیا. carried out، جو لے جاتی تھی، جو ساتھ لے جاتی تھی، social and religious reforms، سوشل سماجی اور مذہبی ریفارمز، طریقوں کو، اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹس، اور انتظامی ترقیوں کو، دیٹ فردر، کہ جو بعد میں، کنسولیڈیٹ دا اسلامی کمیونٹی ان مدینہ، جس نے بعد میں تشکیل دی ایک اسلامی معاشرہ ان مدینہ میں. In the year 10th AH، Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam undertook his farewell pilgrimage to Makkah. In the year 10th AH، after Hijrah، یعنی 10 سال کے بعد،
ہجرت کے 10 سال کے بعد پروفٹ محمد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انڈر ٹک ادا کیے ہز فیئرویل پلگریمیج اپنی الوداعی حج ٹو مکہ کی طرف. دس فیئرویل pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslim. یہ آخری الوداعی حج ایک تھا بہت ہی اہم تاریخی واقعہ فار دا مسلمانوں کے لیے. فار اٹ اس کے لیے واز دا فرسٹ اینڈ لاسٹ پلگریمیج. فار اٹ یہ اس لیے بھی کہ یہ تھا پہلا اور آخری حج میڈ بائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا گیا یا بنایا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ایز ویل ایز این اوکیزن یہ تو حج تو تھا ہی لیکن ایک موقع تھا. وین ہی تھاٹ جب اس نے سکھایا مسلمانوں کو ہاؤ ٹو پرفارم دا حج کہ کس طرح حج کو ادا کرنا ہے. مور اوور اس کے علاوہ اور بھی اٹ واز ڈیورنگ دس حج یہ اس حج کے دوران دیٹ ہی ڈیلیورڈ کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہز لاسٹ سرمن آخری خطبہ ان دا ارانا ویلی ارانا وادی پر آف ماؤنٹ عرفات کے ٹیلے پر یا پہاڑی پر آن دا 9th آف ذوالحج 9ویں ذوالحج پر 10 AH ہجرت کے 10 سال کے بعد. اس کا بنتا ہے 6 مارچ 632 6 مارچ 632. There were countless Muslims present with the Prophet sallallahu alaihi wasallam during his last pilgrimage when he delivered his last sermon. وہاں پر بہت سارے کاؤنٹلیس بے شمار مسلمان پریزنٹ موجود تھے with the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ during his last pilgrimage ان کے آخری حج کے دوران. when he delivered جب ان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا his last sermon اپنا آخری خطبہ. delivering his last sermon آخری خطبہ ان کا آخری خطبہ اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ آف آل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب سے پریزڈ اینڈ تھینکڈ اللہ تعریف کی اور شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا. اینڈ دین سیڈ اور پھر کہا او پیپل او لوگو لینڈ می اٹینٹیو ایئر ایک توجہ والا کان مجھے دو یعنی میری بات غور سے سنو. فور آئی نو اس لیے کہ میں جانتا ہوں نوٹ ویدر کہ شاید کبھی نہیں آفٹر دس ایئر اس سال کے بعد آئی شیل ایور بی امونگسٹ یو اگین کہ میں ہوں گا تمہارے درمیان دوبارہ. یہ شاید نہ ہو. دیر فور اس لیے لسن ٹو وٹ آئی ایم سینگ سنو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ٹو یو تمہیں ویری کیئرفلی غور سے بہت غور سے. اینڈ ٹیک دیز ورڈز اور لے جاؤ ان الفاظوں کو ٹو دوز ان کے لیے who could not be present here today جو یہاں حاضر نہیں ہو سکے آج. then amongst other things پھر اور چیزوں کے درمیان he gave the following message اس نے دیے the following message یہ پیغامات فالوئنگ نیچے دیے ہوئے پیغامات دیے. او پیپل او لوگو regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. O people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. O لوگو عزت کرو the life and property جان اور مال کی of every Muslim ہر مسلمان کی
ایز اے سیکریٹ ٹرسٹ، ایک مقدس امانت کے طور پر. ریٹرن دا گڈس، واپس کرو دا گڈس، سامان. انٹرسٹڈ ٹو یو، جو تمہارے پاس امانت رکھوائی گئی تھی یا رکھوائی گئی تھی. ٹو دیئر رائٹفل آنرز، ان کے صحیح اقدار، ان کے صحیح مالکوں کو ان کے سامان واپس دو. ہارٹ نو ون سو دیٹ نو ون may hurt you، کسی کو تکلیف مت دو، کسی ایک کو بھی تکلیف مت دو سو تمہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. بیویئر، خبردار رہو، آف شیطان سے. فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن، تمہاری مذہب کی حفاظت کے لیے. ہی ہیز لاسٹ آل ہوپ دیٹ ہی ول ایور بی ایبل ٹو لیڈ یو ایسٹرے ان بگ تھنگس، کہ وہ امید کھو چکا ہے. دیٹ ہی ول ایور بی ایبل، کہ وہ کبھی قابل ہوگا، ٹو لیڈ یو، کہ تمہیں لے جائے، ایسٹرے، گمراہی میں. ان بگ تھنگس، بڑی چیزوں کے گمراہی میں لے جائے. سو بیویئر، تو خبردار رہو، اور فالوئنگ ہم، کہ ان کی پیروی نہ کرو، یعنی ان کی پیروی سے خبردار رہو، ان کی پیروی نہ کرنا. ان اسمال تھنگس، چھوٹی چیزوں میں بھی ان کی پیروی نہ کرنا شیطان کی. او پیپل، او لوگو، اٹ از ٹرو، یہ ٹھیک ہے. دیٹ یو ہیو سرٹین رائٹس ود ریگارڈس ٹو یور وومن، کہ تمہارے یقینی حقوق ہیں. ود ریگارڈس ٹو یور وومن، تمہارے عورتوں کے حوالے سے. بٹ دے آلسو ہیو رائٹس اوور یو، لیکن یہ عورتیں جو ہیں آلسو ہیو، بھی رکھتی ہیں، رائٹس، حقوق، اوور یو، تم پر. آل مین کائنڈ از فرام آدم، ساری نسل انسانی از فرام آدم، آدم سے ہے. اینڈ آدم واز کریٹڈ فرام ڈسٹ، اور آدم پیدا کیا گیا تھا مٹی سے. دا نوبلسٹ آف یو، سب سے زیادہ شریف تم میں. ان اللہ سائٹ، اللہ کے نزدیک. از دا موسٹ گاڈ فیئرنگ، زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے. این عرب ہیز نو سپریورٹی اوور اے نان عرب، ایک عرب کوئی بھی برتری نہیں رکھتا غیر عرب پر. نور ڈز اے نان عرب، اور نہیں کوئی غیر عرب. ہیو اینی سپریورٹی اوور این عرب، کوئی بھی برتری کسی بھی عرب پر نہیں رکھتا. اے وائٹ ہیز نو سپریورٹی اوور اے بلیک، ایک سفید کوئی بھی برتری نہیں رکھتا ایک کالے پر. نو ڈز اے بلیک ہیو اینی سپریورٹی اوور اے وائٹ، اور کوئی کالا نہیں رکھتا اینی سپریورٹی، کوئی برتری، اوور اے وائٹ، سفید پر. ایکسیپٹ بائی پیٹی اینڈ گڈ ایکشن، تقوی اور اچھے عمل کے علاوہ. ایکسیپٹ کے علاوہ، بائی پیٹی اینڈ گڈ ایکشن، تقوی اور اچھا عمل کے علاوہ. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. I therefore، میں اس لیے، crush، رونتا ہوں، under my feet، میرے قدم کے نیچے. all the false claims، تمام جھوٹے دعوے، to greatness، عظمت کے، اور برتری کے، founded، جو بنائے گئے ہیں، on blood، خون پر، اور ویلتھ، یا دولت پر. جو دولت کے بنیاد پر یا خون کی بنیاد پر جو عظمتیں وغیرہ بنائی گئی ہیں، ان کو میں سب اپنے قدم تلے لاتا ہوں، قدم تلے رونتا ہوں، کچل دیتا ہوں. ایوری مسلم از اے برادر ٹو ایوری مسلم، ہر مسلمان دوسرے ہر مسلمان کا بھائی ہے.
اینڈ دیٹ اور یہ کہ دا مسلم کانسٹیٹیوٹ ون برادرہڈ اور مسلمان جو ہیں وہ تشکیل دیتے ہیں ون برادرہڈ ایک مسلمان بھائی چارے کو تشکیل دیتے ہیں. نتھنگ شیل بی نتھنگ شیل بی لیگیٹیمیٹ کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے ٹو اے مسلم ایک مسلمان کے لیے وچ belongs ٹو اے فیلو مسلم جو اس کے ایک مسلمان کی چیز ہو unless جب تک it was given freely and willingly جب تک وہ خود سے نہ دے لیں فری آزادانہ اینڈ willingly اور اپنی چاہت سے دے دیں اپنی چاہت سے دے تو وہ صحیح ہے. The Holy Prophets completed his last sermon پاک پیغمبر نے کمپلیٹ کیا اس کے آخری خطبے کو اپنے آخری خطبے کو saying یہ کہتے ہوئے Be my witness میرے گواہ رہو او گاڈ او اللہ that I have conveyed کہ میں نے دے دیا ہے your message تمہارا میسیج to your people تمہارے لوگوں کو. The message conveyed in this sermon جو میسیج دیا گیا ہے اس خطبے میں are for all times تمام ٹائم کے تمام دور کے لیے ہے شروع سے لے کے آخر تک دور کے لیے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آخر دور تک کے لیے ہے. If the Muslims اگر مسلمان فالو تابعداری کریں these messages ان پیغاموں کا the result will be a fair and equitable society اس کا رزلٹ نکلے گا فیئر صاف اینڈ ایکوٹیبل اور مساوات والی سوسائٹی کا معاشرے کا in which there will be honesty جس میں وہاں ہوں گے ایمانداری اینڈ جسٹس اور انصاف ہوگا اینڈ میریٹوکریسی ول بی دا گائیڈنگ پرنسپل اور قابلیت ہوگی دا گائیڈنگ پرنسپل رہنما اصول. اوکے اللہ حافظ. انشاءاللہ اس کے دوسرے سبق میں پھر انشاءاللہ ملیں گے. اللہ حافظ.